بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ مضمون اردو جماعت نہم ہفتہ سوم میں خوش آمدید۔ ہمارا تیسرا ہفتہ 20 تا 24 اپریل 2020 ہے، جس کے لیے ہمارے عنوانات ہیں سبق امتحان، جملے کے اجزائے ترکیبی، جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں فرق، مبتدا اور خبر کا فرق اور آگاہی، ترکیب نحوی اور خط نویسی۔ تدریسی معاونات میں ہمارے پاس اردو کتاب برائے جماعت نہم، اس کا سبق نمبر 9، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کون سا سبق اس میں سے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا سبق نمبر 9 امتحان، یہ صفحہ نمبر 69 سے لے کے 76 تک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا اسکرین ریکارڈر ہے جس کے ذریعے سے آپ کو یہ سبق سمجھایا جائے گا۔ تدریسی مقاصد، ان عنوانات کے اختتام پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سبق کی پڑھائی کر سکیں، مشکل الفاظ کے معنی بتا سکیں، مشقی سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں، جملے کے اجزاء الگ کر سکیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق بتا سکیں، مبتدا اور خبر میں فرق سے آپ آگاہ ہو سکیں، آپ اس میں فرق کر سکیں اور دیے گئے عنوان پر خط نویسی کر سکیں۔ اس میں عزیز طلبہ یہ ایک تو سبق ہمارا، پھر یہ جملے کے اجزاء، جملہ اسمیہ فعلیہ، مبتدا اور خبر میں فرق، یہ ہمارے ایک دوسرے سے مربوط گرامر کا کام ہے جو ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک اس کو سمجھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا سبق امتحان، ٹھیک ہے، اس کے مصنف کا تعارف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی سبق شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم مصنف کا تعارف ضرور دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے جو اہم نکات ہیں وہ انڈرلائن بھی کرتے ہیں، خط کشید کرتے ہیں، تاکہ پرچے کے لیے ہمارے پاس MCQs کے لیے ہماری تیاری ہو سکے۔ اب سبق امتحان مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کو 1883 اور 1947، ٹھیک ہے، تاریخ پیدائش اور وفات دی ہوئی ہے۔ پھر ہمیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی، کن کن عہدوں پہ فائز رہے، اور اس کے بعد ان کے انداز تحریر کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کی جو تحریر کا طریقہ تھا وہ بہت سادہ اور پرلطف تھا، ٹھیک ہے، دلی کی خاص زبان میں بڑے شگفتہ انداز میں اور بناوٹ سے پاک، کسی مصنوعی پن سے پاک زبان میں لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو مزاح نگاری ہے وہ بہت خوبصورت ہے، مزاح کے پردے میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں یہ مرزا علم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے تھے، یعنی اپنے اصل نام سے نہیں بلکہ قلمی نام سے لکھا کرتے تھے، لیکن بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان کے ہمت بڑھانے کی وجہ سے اپنے اصل نام سے لکھنے لگے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کے مضامین، ٹھیک ہے، جو مجموعے ہیں ان کے مضامین کے، ان میں نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر، دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، ٹھیک ہے، یہ شامل ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، اور قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ قادر الکلام کا مطلب ہے کہ کلام پہ قدرت رکھنے والا، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت شاعری اور میری شاعری کے عنوان سے ان کا کلام جو ہے وہ چھپ بھی چکا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو ہمارا سبق امتحان ہے یہ بھی آپ جب دیکھیں گے، جب اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، اس کے آخر میں بریکٹ میں آپ کو کتاب کا نام دیا ہوا ہے کہ یہ مضامین فرحت سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ تو اس چیز پہ بھی غور کیجئے گا، جتنے بھی ہمارے سبق ہیں، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، ان کے آخر میں ضرور دیکھ لیا کریں
کہ یہ MCQs میں اس طرح کی چیزیں بہت آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے، یا یہ نظم کہاں سے لی گئی ہے، یا غزل کہاں سے لی گئی ہے، تو اس پہ ضرور غور کیا کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہ سبق کا پہلا صفحہ، ٹھیک ہے، یہ میں نے لیا ہوا ہے، اور یہ صفحہ نمبر 70 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 73 تک آپ کا پورا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ سبق میں ہمیں جو بتایا گیا ہے، سب سے پہلے تو اگر میں اس کے ایک تو وہ ہمارے تدریسی مقاصد ہیں جو میں نے شروع میں بتائے، لیکن اس کے ساتھ جو کتاب میں آپ کے مقاصد تدریس دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اہم بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی طلبہ جو ہیں وہ امتحان کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں کہ ہماری زندگی میں امتحان کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے شرط کیا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان خود محنت کرے، وہ ناجائز ذرائع کی طرف نہ دیکھے، بلکہ خود محنت کرے اور اپنی محنت کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کر سکے۔ یہی اس سبق کا یوں سمجھیں کہ جس کو ہم اخلاقی سبق کہتے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے، محنت کی عظمت اجاگر کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سبق چونکہ پورے سبق کی پڑھائی تو ممکن نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے اہم نکات بنا لیے ہیں، اور ان اہم نکات کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گی، تاکہ آپ کو جب سبق کی آپ پڑھائی کریں تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سبق سمجھ میں آ سکے۔ جی عزیز طلبہ، یہ وہ اہم نکات ہیں جو امتحان کے لیے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ امتحان کی صورتیں نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ دوستوں کی بے قراری، دکھاوے کی پڑھائی، الگ کمرہ امتحان میں داخلہ، امداد غیبی کا ملنا، سفارش کروانا، والد کی تسلی اور دوبارہ امتحان کی تیاری۔ ان نکات کو اگر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی۔ ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ مصنف نے اس میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ امتحان کے دن جب قریب آتے تھے تو ان کے دوستوں کی بے قراری میں اضافہ ہو جاتا تھا، وہ پریشان رہنے لگتے تھے، گھبرانے لگتے تھے، لیکن مصنف کو ان کی اسی گھبراہٹ پر بہت ہنسی آتی تھی، کیونکہ مصنف کا خیال تھا کہ امتحان میں ایسی مشکل بات کیا ہے، 2 ہی تو صورتیں ہوتی ہیں، یا انسان پاس ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے، اگر ایک سال پاس نہ ہو سکا تو اگلے سال صحیح، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف نے بھی اس میں لاء کی تیاری کی تھی، لاء کا امتحان انہوں نے دینا تھا، اور ان کے والدین بڑے خوش تھے کہ صاحبزادے کو صاحبزادے کو قانون میں دلچسپی ہو چلی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ قانون پڑھے گا، کامیاب ہوگا تو ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ مصنف اپنے لیے اپنے والدین سے ایک الگ کمرے کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ شور میں پڑھائی نہیں کر سکتا۔ جب اس کو الگ کمرہ ملتا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے پڑھائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت کمرہ بند کر کے شام 7 بجے ہی سو جاتا ہے، اور صبح 9 بجے بڑے آرام سے اٹھتا ہے، پھر دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، منشی صاحب کو دوست بنا لیتا ہے جو اس کی حاضری کلاس میں لگا دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب ڈیٹ شیٹ آتی ہے، کمرہ امتحان میں وہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو ارد گرد دیکھتا ہے کہ شاید مجھے کہیں سے یہاں سے کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو مدد دے سکے۔ یہاں پہ امداد غیبی کا ملنا سے مراد یہی ہے کہ وہ نقل کر سکے، اور نقل کا کیا طریقہ کہ یا تو ارد گرد بیٹھے ہوئے طالب علم اس کی مدد کریں گے، یا پھر جو ڈیوٹی پہ موجود اساتذہ ہیں جو نگران ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے مدد مل جائے، لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، کیونکہ سب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، امتحان کے بعد اپنے والد کے ساتھ وہ سفارش بھی کرواتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تمام مضامین میں بہت برے طریقے سے فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ والدین کو تو وہ دھوکہ دیتا رہا ہوتا ہے، پڑھائی کے کمرہ بند کر کے والدین یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ پڑھائی کی ہے، لیکن شاید اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، چیکرز نے زیادتی کی ہے یا اس کے پرچے کسی نے بدل دیے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نالائق اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو والد تسلی دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آخر بے ایمانی کب تک ہوگی، ایک نہ ایک دن تو تمہیں اپنی محنت کا صلہ ضرور ملے گا، ٹھیک ہے، اس سال نہ صحیح تو اگلے سال تم پاس ہو ہی جاؤ گے۔ اس طرح وہ دوبارہ امتحان کی تیاری والدین کے مشورے پہ کرنے لگتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے والدین کو کچھ نہیں پتہ چلا، ایک سال کی فرصت مل گئی، بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، اس میں یہی سبق چھپا ہوا ہے کہ انسان کو اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنا چاہیے، بجائے کہ وہ دوسروں کی طرف مدد کے لیے دیکھے، ٹھیک ہے۔ اس سبق کی آپ پڑھائی خود کریں گے، ٹھیک ہے، مشکل الفاظ آپ کو آپ کی درسی کتاب کے آخری صفحے پہ معنی دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیں۔ لغت کے استعمال کا میں نے کہا تھا کہ اب اس لیول پہ، اس سطح پر آپ کو لغت کا استعمال آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد مشقی سوالات ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس مختصر سوالات سبق کی پڑھائی کے دوران آپ کو خود ہی سمجھ آتی جائے گی۔ اس کی رہنمائی کے لیے مواد بھی موجود ہے، وہاں سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مواد اس کے ساتھ ہی ہم نے دیا ہوا ہے وہاں سے خالی جگہ پر ہے، پہلے خود اس کو کرنے کی کوشش کریں، پھر اگر آپ کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ مواد کی طرف دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سبق تھا۔ اگلا ہمارا گرامر کا کام آتا ہے، جو اسی کے ساتھ دیا ہوا ہے ہمارے صفحہ نمبر 75 اور 76 پر، ٹھیک ہے، ہمارا گرامر کا کام ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، یہ ہمارا گرامر کا کام جملے کے اجزائے ترکیبی کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ جملہ ہوتا کیا ہے۔ جملہ الفاظ کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس سے بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ کا مرکب ہوتا ہے، مختلف الفاظ سے مل کے بنتا ہے اور پورے طریقے سے جس کے ذریعے بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر ہر جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اسناد کہتے ہیں۔ اس میں ایک مسند الیہ ہے اور ایک مسند ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، مسند اور مسند الیہ۔ اب مثالیں دی ہوئی ہیں کہ انور دوڑا اور فرید عقل مند ہے، ٹھیک ہے، اس میں مسند کیا ہے اور مسند الیہ۔ مسند الیہ ہمیشہ وہ چیز یا وہ شخص ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، مثلا ان جملوں میں انور اور فرید مسند الیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ اونچا ہے تو پہاڑ اونچا ہے میں پہاڑ، ٹھیک ہے، مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس میں ضمیر ہوتا ہے، اس میں معرفہ ہوتا ہے، اس میں نکرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ مسند الیہ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح مسند وہ حصہ ہوتا ہے جملے کا کہ جو بات ہم بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مسند الیہ کے بارے میں، وہ مسند ہوتا ہے۔ یہاں پہ دوڑا اور عقل مند، ٹھیک ہے، یہ مسند ہیں۔ پھر ہمیں اس میں کیا بتایا گیا ہے، اگر ہم تعریف پہ واپس جائیں تیسری لائن میں، کہ مسند کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل آپ جانتے ہیں کہ ورب کو کہتے ہیں، کوئی کام، کسی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 جملے جو آپ کو مثال کے طور پر دیے ہوئے ہیں، ان کو غور سے دیکھیں کہ دوڑا کیا ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ مسند فعل ہے، اور عقل مند یہ
اسم بھی ہے، اس میں صفت ہے، ٹھیک ہے، اور مسند ہے. یعنی جملوں کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے جملے میں جو مسند الیہ ہے ہمارے پاس وہ انور ہے اور دوڑا مسند ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے جملے میں فرید ہمارے پاس مسند الیہ ہے اور عقل مند مسند ہے، ٹھیک ہے. اب ان کا جو فرق ہے دونوں جملوں کا وہ آگے ہم سمجھیں گے جب ہم جملے کی قسمیں کریں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو خلاصہ اہم نکات میں نے دے دیے ہیں اس کو غور سے دیکھیں کہ جملے کے حصے کیا ہیں. چاہے کوئی جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو، دونوں میں یہ دو حصے ضرور ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند، اور ان دونوں کو اسناد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مسند الیہ جیسا میں نے پہلے بتایا وہ شخص یا چیز جس کے بارے میں بات کی جائے، مثلا اوپر کے جملوں میں انور اور فرید. اسی طرح مسند وہ اطلاع، خبر یا وہ بات جو کسی شخص یا چیز کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، بتائی جائے، ٹھیک ہے، وہ مسند کہلاتا ہے. مثلا اوپر کے جملے میں، ٹھیک ہے، دونوں جملوں میں دوڑا اور عقل مند یہ دونوں مسند ہیں، ٹھیک ہے. جی یہاں پہ اب جیسے جملے کے ہمیشہ ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند. اب یہاں پہ آگے ہمارے پاس جملے کی قسمیں آ رہی ہیں کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. اب جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں ہم امتیاز کیسے کریں گے، یعنی ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ کوئی جملہ اسمیہ ہے یا کوئی جملہ فعلیہ ہے. اس کا بہت آسان سا فارمولہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسمیہ اسم سے ہے، ٹھیک ہے، اور فعلیہ فعل سے ہیں. اب جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے کہ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. آگے آپ کو دیکھیں مثالیں جو دی ہوئے ہیں، اکبر بہادر ہے. اکبر کیا ہے؟ اسم ہے، نام ہے، ٹھیک ہے، اس میں معرفہ ہے. بہادر اس میں صفت ہے، یعنی دونوں اس میں اسم آ گئے ہیں. وہ جملہ جس میں دونوں چیزیں مسند اور مسند الیہ جو جملے کے حصے ہیں نا، اس سے پہلے ہم نے بات کی، وہ دونوں اگر اسم ہیں تو پھر وہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوگا. آگے ہمیں مثال دی ہوئی ہے، زید بزدل تھا، ٹھیک ہے، لڑکے چالاک ہیں. زید، لڑکے، اکبر یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، اور بہادر، بزدل اور چالاک اس میں صفت ہیں، یہ بھی ہمارے پاس اسم ہے. اس لیے جملہ اسمیہ ہے. یہ تینوں کے تینوں جملے اسمیہ کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے. اب جملہ اسمیہ کے پھر مختلف جملوں ان کے اجزاء بھی آ جاتے ہیں، لیکن اجزاء سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جملہ فعلیہ میں، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے نا وہ اسم ہوتا ہے، جبکہ مسند ہمیشہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس کی تعریف بھی دی ہوئی ہے. جملہ فعلیہ ایسا جملہ جس میں مسند الیہ اسم اور مسند فعل ہوتا ہے. مثالیں اس کی بھی 3 مثالیں دی ہوئی ہیں. وہ پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، وہ پڑھتا تھا. اب پڑھنا کیا ہے؟ فعل ہے، مسند فعل ہے، ٹھیک ہے. وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ضمیر، اس میں ضمیر ہے. اسی طرح عائشہ روتی ہے. رونا کیا ہے؟ یہ بھی کام ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے، ورب ہے، ایکشن ورڈ ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، کھانا میں جو ہے وہ اس میں مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے، لیکن کھاتا جو ہے وہ ایک کام ہے، کیونکہ کھانا کھانا تو ایک کام ہی ہے نا. اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں کو دیکھیں گے نا تو اسمیہ میں دونوں چیزیں مسند اور مسند الیہ دونوں چیزیں اسم ہوں گی، جبکہ فعلیہ میں مسند الیہ اسم ہوگا اور مسند ہمیشہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے. پھر دونوں میں ایک اور فرق کیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں فعل ناقص استعمال ہوتا ہے. فعل ناقص ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ یہ زمانے کا تعین کرتا ہے. جیسے زید بزدل تھا،
ٹھیک ہے، یہ زمانے کا تعین کر رہا ہے کہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، فعل ناقص. اسی طرح ہے فعل ناقص ہے، اور لڑکے چالاک ہیں میں ہیں جو ہے وہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے. تعریفیں اس کی آپ دیکھ لیجئے. اور پھر اس میں ایک اور اہم بات دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا کہ جملے کے ہمیشہ ہم نے سمپل جملہ، ابھی ہم اسمیہ اور فعلیہ میں جب نہیں پڑھے تھے تو ہم نے کہا کہ جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مسند اور مسند الیہ. لیکن جب ہم جملے کی اقسام پہ آتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں جب فرق ہم کر لیتے ہیں تو پھر اس میں اور چیزیں، پھر ان جملوں کے بھی آگے مختلف اجزاء آ جاتے ہیں. جیسے جب ہم جملہ اسمیہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ، تو جملہ اسمیہ کے 3 حصے ہمارے پاس آتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے مبتدا، دوسرا ہمارے پاس خبر، اور تیسرا ہمارے پاس فعل ناقص، ٹھیک ہے، فعل ناقص ہوتا ہے. اب ان کو اگر دیکھیں تعریفیں اس کی، تو مبتدا جو ہمارا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. ہم یہاں پہ اگر مثالیں دیکھیں جملہ اسمیہ کی، تو اکبر، ٹھیک ہے، اکبر، بہادر ہے میں اکبر، زید بزدل تھا میں زید، اور لڑکے چالاک ہیں میں لڑکے. یہ ہمارے پاس یہ تینوں مبتدا ہیں، یعنی جملہ اسمیہ میں ہمارا جو مسند الیہ ہوگا وہ ہمیشہ مبتدا کہلائے گا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس جو مسند ہوگا جملہ اسمیہ میں وہ ہمیشہ خبر کہلائے گا. اکبر بہادر ہے میں بہادر خبر ہے، اطلاع دی جا رہی ہے اکبر کے بارے میں کہ وہ بہادر ہے. اسی طرح زید کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بزدل تھا. اور اسی طرح لڑکوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ چالاک ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بھی ہم بات کرتے ہیں جملہ اسمیہ میں جو ہمارا مسند ہوتا ہے اس کو ہمیشہ خبر کہتے ہیں. پھر فعل ناقص کا ذکر ہے کہ فعل ناقص سے زمانے کا تعین ہوتا ہے، یعنی فعل ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم زمانے کا تعین کرتے ہیں. اسی طرح اب جملہ فعلیہ کے اگر ہم اجزاء دیکھتے ہیں تو جملہ فعلیہ میں بھی 3 اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے تو 4 ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی 4 ہوتے ہیں، لیکن ابھی چوتھے کا ذکر یہاں پہ مناسب نہیں ہے، ابھی آپ اسی پہ رہیں، ٹھیک ہے، 3 اجزاء پہ ہی رہیں. کہ جملہ فعلیہ میں ہمارے پاس 3 اجزاء ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے. فعل وہ کام، ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے، مثلا وہ پڑھتا تھا یا عائشہ روتی ہے میں، فعل کیا ہے، پڑھتا اور روتی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں کھانا کھاتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں میں، کھاتا جو ہے وہ کیا ہے، کھاتا ہوں وہ فعل ہے، جبکہ میں، عائشہ اور وہ، یہ تینوں فاعل ہیں. فاعل کون ہوتا ہے؟ جو کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اور مفعول، تیسرا جو جز ہے مفعول، وہ ہے وہ پڑھتا تھا عائشہ روتی ہے میں، کوئی مفعول نہیں ہے، لیکن میں کھانا کھاتا ہوں میں مفعول موجود ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ مفعول ہر جملے میں موجود ہو، لیکن اکثر میں ہوتا بھی ہے. یہاں پہ کھانا مفعول ہے کیونکہ اس پہ کام ہو رہا ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، میں فاعل ہے، کھانا مفعول ہے، اور کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں فعل ہے. اب جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی جملہ اسمیہ ہے اور فعلیہ ہے تو اس کے ٹکڑے کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کے اجزاء کو الگ الگ کرنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جب ہم جملوں کے ان اجزاء کو، یعنی جملہ اسمیہ میں جب ہم مبتدا، خبر اور فعل ناقص کو، اور جملہ فعلیہ میں ہم فعل،
فائل اور مفعول کو جب ہم الگ الگ کرتے ہیں تو اس کو ترکیب نحوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا اگلا عنوان ہے۔ اگر آپ عنوانات پہ جائیں تو اس میں ترکیب نحوی کا، اور میں نے کہا کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں ترکیب نحوی کی طرف۔ اچھا سوری، ترکیب نحوی سے پہلے مبتدا اور خبر کا فرق اور آگاہی۔ اسمیہ جملے اسمیہ میں ہم نے مبتدا اور خبر پڑھا نا، تو مبتدا اور خبر میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا، مثالیں بھی دی میں نے، ٹھیک ہے، اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو جملے ہیں، عادل ذہین تھا، اسلم نالائق ہے، پتھر سخت ہے، لکڑی مضبوط ہے، اس میں عادل، اسلم، پتھر اور لکڑی یہ مسند الیہ، لیکن جملہ اسمیہ میں ان کو مبتدا کہا جاتا ہے، یہ مبتدا ہیں۔ اسی طرح جو خبر دی جا رہی ہے عادل کے بارے میں، اسلم کے بارے میں، پتھر کے بارے میں، لکڑی کے بارے میں، وہ خبریں کیا دی جا رہی ہیں کہ ذہین ہے، نالائق ہے، سخت ہے اور مضبوط ہے۔ یہ چاروں الفاظ ذہین، نالائق، سخت اور مضبوط یہ ہمارے پاس خبر ہیں، جبکہ تھا، ہے اور ہے، ٹھیک ہے، باقی تینوں جملوں میں جو ہے اور پہلے جملے میں جو تھا ہے یہ ہمارے پاس فعل ناقص ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں ترکیب نحوی کی طرف۔ آپ دیکھیں تعریف اس کی جو لکھی ہوئی ہے میں نے وہ کیا ہے کہ جملوں کے اجزاء کو الگ الگ بیان کرنے اور ان کے آپس کے تعلق کو ظاہر کرنے کا نام ترکیب نحوی ہے، ٹھیک ہے۔ جملے کے اجزاء جو ہم نے اسمیہ جملے کے اجزاء الگ کیے، جو ہم نے فعلیہ جملے کے اجزاء الگ کیے، ان کو الگ الگ کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ اچھا سب سے پہلا اس کا قانون، رول یا قاعدہ کیا ہے جملے کی ترکیب نحوی کے لیے کہ جملے کے اجزاء الگ کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کوئی جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کوئی جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ تب تک ان کی تختی کرنا یا ان کی ترکیب نحوی کرنا یا ان کے اجزاء الگ الگ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ پھر میں یاد دلاؤں کہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ اسم اور مسند فعل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جملہ فعلیہ میں ہمیشہ کوئی فعل یعنی ایکشن ورڈ موجود ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی ورب موجود ہوگا۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء، اب پھر سے میں یاد دلاؤں کہ جملہ اسمیہ کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ مبتدا، خبر اور فعل ناقص، ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ کے کون سے اجزاء ہیں جو میں نے پہلے بتائے کہ فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے۔ آگے پھر مثالیں دیکھ لیں جملے کی اقسام کی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ اسمیہ میں علی ذہین ہے، پہاڑ اونچا ہے، اس کے اجزاء ہم نے کس طریقے سے الگ کیے ہوئے ہیں، یہ کہ علی مبتدا ہے، پہاڑ مبتدا ہے، ذہین اور اونچا خبر ہے، اور ان دونوں جملوں میں ہے اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ کے کون سے اجزاء ہیں؟ فعل، فاعل اور مفعول۔ گھوڑا اور اسلم ہمارے پاس فاعل ہیں، دوڑا اور لکھا ہمارے پاس فعل ہیں، جبکہ مفعول میں خط ہے، کیونکہ اسلم نے خط لکھا، خط ہمارے پاس مفعول ہے کیونکہ اس پہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھوڑا دوڑا میں ہمارے پاس کوئی مفعول موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری ترکیب نحوی ہے جو کہ پیپر میں ضرور آتی ہے۔ ایک سوال اس کا شارٹ کویسچنز جو ہمارے ہوتے ہیں اور ہمارا اس میں حصہ گرامر میں یہ سوال ضرور آتا ہے۔ ایک جملہ آپ کو دیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی ترکیب نحوی کریں، اب وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ جملہ ہمارا فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہمارا جو کام ہے وہ ہے ہمارا خط نویسی کا، ٹھیک ہے۔ خط کا خط آپ جانتے ہیں کوئی بھی نئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے کہ خط کے ذریعے ہم اپنے خیالات اور احساسات دوسروں تک بڑی آسانی کے ساتھ
پہنچا سکتے ہیں. ہماری زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب خط کے جو لکھنے کے اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ خط لکھتے وقت بورڈ کے مروجہ طریقہ کار کو مد نظر رکھنا چاہیے. یعنی بورڈ میں جو خط کا طریقہ کار ہے آپ کو سکھایا بھی ہوا ہے اور آپ کو اس طریقہ کار میں نے دیا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آگے آپ سلائیڈ چلائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. پیراگراف بنانے پہ بہت توجہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اب بھی بتا رہی ہوں کہ کم از کم 3 پیراگراف ضرور ہونے چاہیے اور سادہ اور آسان فہم جملے لکھیں. مشکل جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خط کی خوبصورتی جو ہے وہ آسان اور سادہ جملوں میں ہی ہے اور خط اتنا لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اکتا جائے اور نہ ہی اتنا مختصر ہو, اتنا چھوٹا ہو کہ اپنا مقصد بھی بیان نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے. خط کے مختلف حصوں میں ہمارے پاس روانگی, مقام روانگی جو ہم اپنی کاپیوں پہ لکھتے ہیں کمرہ امتحان. ٹھیک ہے. اور تاریخ, اس کے نیچے ہم تاریخ لکھتے ہیں. طریقہ کار میں نے دیا بھی ہوا ہے, میں زبانی بھی بتا رہی ہوں. اس کے بعد القاب ہوتے ہیں جیسے پیارے دوست, پیارے بھائی یا محترم ابا جان یا چچا جان, یہ ہمارے القاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آداب ہوتے ہیں ہمارے جو دعا سلام وغیرہ ہم کرتے ہیں, السلام علیکم یا آداب عرض یا کچھ بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا نفس مضمون ہوتا ہے. نفس مضمون کیا ہے کہ جو عنوان ہمیں دیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ہم خط لکھتے ہیں, وہ ہمارا نفس مضمون, مواد, متن یا مٹیریل کہلاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا اختتام ہوتا ہے. اختتامیہ جملے ہوتے ہیں جو دعائیہ کلمات ہمارے ہوتے ہیں اور اس کے بعد والسلام اور نیچے جو رشتہ یا تعلق ہے آپ کا بھائی, دوست یا جو بھی, اور اس کے نیچے ہم لکھتے ہیں حمزہ, چھوٹی اے اور بڑی اے. یہ ہمارے خط کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو عزیز طلبہ یہ ہمارے آج کے عنوانات تھے. تھوڑا سا ایک پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا دیکھا. ہم نے سب سے پہلے سبق امتحان کے بارے میں بات چیت کی. ٹھیک ہے. اس کے مصنف کے بارے میں ہم نے بات چیت کی اور امتحان میں جو ہمیں سبق دیا ہوا ہے کہ انسان کو خود پہ بھروسہ کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جملے کے اجزاء کیے کہ جملے کے 2 اجزاء ہوتے ہیں, مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو اسناد کہا جاتا ہے. پھر ہم نے جملے کی قسموں پہ بات کی کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں, جملہ اسمیہ اور فعلیہ. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں اور اس میں مسند الیہ کو مبتدا کہا جاتا ہے اور مسند کو خبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں فعل ناقص کا استعمال ہوتا ہے. پھر جملہ فعلیہ میں نے بتایا کہ یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں مسند الیہ اسم ہوتا ہے اور مسند فعل ہوتا ہے. یعنی فعل سے مراد یہ کہ اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ورب موجود ہوگا, کوئی نہ کوئی اس میں ایکشن ورڈ موجود ہوگا جس سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ جملہ فعلیہ کو پہچان لیں گے. اور پھر اس کے جو اجزاء ہیں, جو اس کے 3 حصے ہیں, وہ فعل, فاعل اور مفعول ہیں. ترکیب نحوی پہ ہم نے بات کی. ترکیب نحوی ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم پہلے یہ پتہ چلا لیں کہ ہمیں جو جملہ دیا گیا ہے وہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے, اور اس کے بعد ہی ہم اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں. یعنی ترکیب نحوی ہمارے پاس کیا ہے کہ جملوں کے ٹکڑے کرنا, اس کے تمام اجزاء کو الگ الگ کرنا اور اس کی تفصیل بتانا کہ یہ کیا ہے, وہ ہمارے پاس ترکیب نحوی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. مبتدا اور خبر میں کیا فرق ہے کہ مبتدا مسند الیہ کو کہتے ہیں اور یہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خبر جو ہے وہ مسند کو کہتے ہیں. پھر خط نویسی پہ ہم نے بات کی. خط کے لیے عنوان آپ کو اسائنمنٹ میں دیا ہوا ہے اور کی میں اس کے لیے اہم نکات بھی دیے ہوئے ہیں جن کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ خط لکھ سکتے ہیں. خط کا طریقہ کار بھی اس میں ایک
یا آپ کو یاد بھی ہوگا، بہت آسان اس کا بورڈ کا جو مروجہ طریقہ کار ہے، لیکن کی میں بھی دیا ہوا ہے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا اور ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کام مکمل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگلے ہفتے نئے عنوانات کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.